لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، میں نے قرآن مجید کی ایک سو تین نمبر کی سورہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا کہ جس میں خالق کائنات بباغ دہل آواز دے رہا ہے کہ والعصر ان الانسان لفی خسر. زمانے کی قسم، سارے کے سارے انسان گھاٹے میں ہیں. الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے کہ جو ایمان لے آئے. وعملوا الصالحات، اور عمل صالحہ بجا لاتے ہیں. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو حق و صبر کی وصیت و نصیحت کرتے رہتے ہیں. اس سورہ مبارکہ میں خالق کائنات نے دو گروہ کا ذکر کیا ہے. ایک وہ ہے جو خسارے میں ہے، اور ایک وہ ہے جو فائدے میں ہے. یہ قرآن مجید کا وہ سورہ ہے کہ جس کی 3 آیتیں ہیں، لیکن فصاحت و بلاغت کے لحاظ سے آپ دیکھیں کہ اللہ نے اس چھوٹی سی سورہ میں معنی و مطالب کا سمندر سمو دیا ہے. سب سے پہلے آغاز ہوا کہ والعصر، اللہ نے قسم کھائی ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کے ہر قول کو انسان مانتا ہے، عمل کرتا ہے. انسان قسم کھاتا ہے اپنی بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے. اللہ کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ صادق القول ہے. اس کے ہر قول پر اعتقاد و یقین انسان کا ہے. لیکن قرآن مجید میں متعدد مقامات آئے ہیں جہاں خالق کائنات نے قسم کھائی ہے. والعصر، زمانے کی قسم. دوسری جگہ آ جائیے والنجم اذا ہوا، کہ ستارے کی قسم. اور آگے بڑھیے کہیں اللہ نے کہا والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها. یہ سورہ وہ ہے کہ جس میں اللہ نے سورج کی قسم کھائی، چاند کی قسم کھائی، دن کی قسم کھائی، رات کی قسم کھائی، زمین کی قسم کھائی، آسمان کی قسم کھائی، نفس کی قسم کھائی. یعنی قرآن میں متعدد مقامات ہیں کہ جہاں اللہ نے قسم کھائی ہے. آپ دیکھیں اور ایک مقام کہ جہاں خالق کائنات آواز دے رہا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. یہ میں آپ کی سماعتوں کی نظر کچھ آیات کر رہا ہوں کہ خالق کائنات، کہ جو خالق قدرت ہے، جو سب سے بڑا ہے، وہ قسم کھا رہا ہے
यानी ज़हन इंसानी को मुतवज्जे कर रहा है कि देखो मैं अगर कसम खा रहा हूँ तो जिस मौजू को बयान करने वाला हूँ उस मौजू से यूं ही न गुजर जाना, बल्कि उसमें गौर व खौस करना, देखना कि तुम्हारे लिए इसमें क्या बातें हो रही हैं। तो अल्लाह ने इस सूरे में ज़माने की कसम खाई कि वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, ज़माने की कसम सारे के सारे इंसान घाटे में हैं। असर का मुफस्सिरीन ने, किसी ने ज़माना मुराद, किसी ने वक्त मुराद, किसी ने एक मखसूस वक्त मुराद लिया है असर से। लेकिन आप देखें असर से अगर हम ज़माना मुराद ले लें तो ये वो ज़माना है कि जो बहुत तेज़ी से गुज़रता है। ये तो अभी तक तमहीदी गुफ्तगू थी, अब आगाज़ यहाँ से हो रहा है कि ये ज़माना और वक्त जो है ये बड़ा कीमती है। जो जितना ज़्यादा इस वक्त की कदर कर लेगा उतने फ़ायदे में रहेगा, जो इस वक्त को यूं ही गवा देगा वो खसारे में रहेगा, वो घाटे में रहेगा और आखिरत में अपने हाथों को मलता रहेगा। काश के वक्त रहते वक्त से मैंने फ़ायदा ले लिया होता। तो ये वक्त बड़ा कीमती है, जो लहजा लहजा लम्हा लम्हा वक्त ये गुज़र रहा है। आप देखें कि ये वक्त जो गुज़र रहा है, अब जो मजलिस में बैठे हैं उनका वक्त गोया के कामयाबी की जानिब बढ़ रहा है, और जो फर्शे अज़ाए सैयदुश्शुहदा को छोड़ के कहीं और लगे हुए हैं, तो वक्त जो आया है ये वक्त कीमती है। इस वक्त से फ़ायदा उठाए इंसान, जो वक्त निकल गया फिर हाथ आने वाला नहीं है। मेरे नौजवान, मेरे बुज़ुर्ग सब तशरीफ़ फरमा है, गौर करें कि ये वक्त एक एक लम्हा हमारे लिए कीमती है। हम चाहें तो इस वक्त को इस्तेमाल करके अपनी दुनिया को आबाद कर सकते हैं, अपनी आखिरत को संवार सकते हैं, और वक्त को बर्बाद करके चाहें कि दुनिया और आखिरत दोनों को बर्बाद कर सकते हैं। लिहाजा ये हमारे ऊपर है कि ये वक्त जो अल्लाह ने हमें अता किया है, इतना कीमती वक्त है, इसका इस्तेमाल हमें फ़ायदे के लिए करना है या खसारे के लिए करना है। बात को वाज़े करने के लिए एक वाक़ये का सहारा ले रहा हूँ कि बच्चों के जहन में बात आ जाए कि वक्त से फ़ायदा लेना कहते किसे हैं। एक किसान था, फार्मर था, खेत में गया अपना हल लेके, तवज्जो फरमाइएगा, और हल चलाते चलाते उसका हल जो था ज़मीन में किसी पत्थर से टकराया। हल का रुकना था, वो भी रुका। उसे एहसास हुआ कोई चीज़ है जो मायने है, लिहाजा झुका, देखा एक पत्थर था। पत्थर को उसने निकाला और उसे साफ़ किया तो उसे लगा कि शायद ये कोई कीमती पत्थर है। लेके घर आया, अपनी ज़ौजा से कहा कि मुझे ये पत्थर मिला है। तो ज़ौजा ने कहा कि ले जाओ, इसे फ़रोख्त करके देखो, शायद इससे कुछ फ़ायदा हो जाए। ज़ौजा की बात शौहर ने मानी और लेकर आया, जौहरी का जो मोहल्ला था, और लेके आया। पहले एक दुकान पे गया, उसने कहा ये पत्थर कीमती है, इसकी कीमत मैं अदा नहीं कर सकता। अपने से बड़े के पास भेजा, उसके पास गए, उसने कहा कीमती पत्थर है, इसकी कीमत मैं अदा नहीं कर सकता। उससे बड़े के पास भेजा, यानी कि पूरी मार्केट में जो सबसे बड़ा था जौहरी, उसने कहा कि पत्थर बड़ा कीमती है, उसकी कीमत हम अदा नहीं कर सकते। इसने कहा मैं बेचना चाहता हूं। कहा अगर बेचना चाहते हो तो इस वक्त जो बादशाह हैं उनके दरबार में चले जाओ, पत्थर भी बिक जाएगा, तुम्हारे कीमत भी मिल जाएगी। लिहाजा बादशाह के पास पैगाम पहुंचा, इनकी मुलाकात कराई गई। बादशाह ने लोगों से पूछा कि पत्थर लेके आया, तो लोगों ने कहा बड़ा कीमती पत्थर है, इसे ले लिया जाए, बड़ा नायाब पत्थर है। तो बादशाह ने कहा ठीक है, इसकी कीमत बताओ। पत्थर इतना कीमती कि बादशाह के सारे वजीर मिलके कीमत तय कर रहे हैं, लेकिन कीमत तय नहीं हो रही है। कह रहे पत्थर इतना कीमती है कि इसकी कोई कीमत तय नहीं की जा सकती है। तो बादशाह ने भी झुंझला के कहा ठीक है, अगर कल तक
मुझे कीमत तुम लोगों ने बता दी, ठीक है, वरना सबके सर कलम कर दिए जाएंगे। क्यों रखा गया है? इसलिए कि जब मसला है तो उस मसले का हल तुम्हारे पास होना चाहिए। दूसरा दिन आया, सारे वज़रा फैसला करके आए। बादशाह ने दरबार सजाया, वज़ीरों को बुलाया, कहा क्या तय पाया? कहा कि तय ये पाया है कि इस किसान को इतना वक्त दिया जाए, मिसाल के तौर पे इसे 4 घंटे का वक्त दिया जाए कि शाही ख़जाने से जितना ख़जाना वो चाहे निकाल के लेके चला जाए। ये उस पत्थर की कीमत है, तवज्जो फरमाइएगा, ये उस पत्थर की कीमत है कि 4 घंटे में जितना खजाना चाहे शाही खजाने से लेके जा सकता है, यही उस पत्थर की कीमत होगी। वक्त मुअय्यन कर दिया गया। किसान से कहा गया कि तुम्हारा वक्त अब से शुरू हो रहा है, जाओ, खजानों के मुंह खोल दिए गए हैं, जितना चाहो लेके चले जाओ। वक्त की कदर और कीमत को अंदाजा करिए। ये आया, एक दरवाज़ा खोला, देखा सोने चांदी पड़े हुए हैं। दूसरे कमरे में गया कि देखा कि जवाहरात हैं। तीसरे में गया तो देखा कि और नायाब चीज़ें रखी हैं। इसी तरह से देखता जा रहा, ले नहीं रहा, कह रहा वक्त मेरे पास बहुत है, आराम से लेके जाऊंगा। एक एक दरवाज़ा खोल रहा है और खजानों का दीदार करता हुआ आगे बढ़ता चला जा रहा है, यहाँ तक कि बादशाह के तख्त के करीब पहुंच गया। बादशाह की कुर्सी नजर आई, बादशाह की कुर्सी पे बैठ गया। अब बादशाह की कुर्सी पे बैठा तो इसने कहा थोड़ा सा सुकून और आराम भी कर लें कि बादशाह के कुर्सी पे क्या मज़ा आता है। अब जैसे ही उस पे आंख बंद करके आराम करना चाहा कि नींद का गलबा हो गया, नींद का गलबा हो गया। अब आंख उस वक्त खुली कि जब दरबान आया, हाथ पकड़ के उठा रहा है, कह रहा है कि चलो यहां से निकलो। अरे इन्होंने कहा मैं खजाना लेने के लिए आया हूं। कहा खजाने का वक्त निकल गया, जो वक्त तुम्हें दिया गया था, अगर उस वक्त में खजाने से फायदा ले लेते तो तुम कामयाब थे, तुमने वक्त को गंवा दिया है, लिहाजा अब तुम हाथ मलते हुए जाओ। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो ये वक्त हमारा जो है, ये वक्त बड़ा कीमती है, इसे बेकार की बातों में तमाम न करिए, ऐसी चीज़ों में इस्तेमाल करिए कि दुनिया भी संवर जाए, आखिरत भी संवर जाए। तो अज़ीज़ान गिरामी, ये वक्त जो सही इस्तेमाल करेगा वही इंसान कामयाबी की जानिब कदम आगे बढ़ाएगा। तो ये वक्त की मैंने एक वाक़े के ज़रिए से बात आपके जहन तक पहुंचाई कि वक्त कितना कीमती है। वक्त से फ़ायदा उठा लीजिए, वरना जब मलकुल मौत आएंगे तो बस आलम ये होगा, ऐसे हाथ मलते रहेंगे। जिस तरह से किसान हाथ मल रहा है कि काश के जब आया था उसी वक्त से खजाना लेना शुरू किया होता तो आज मेरे मुकाबले में कोई ना होता, और वक्त गंवा के हाथ मल रहा है तो ऐसी नौबत ना आने पाए, उससे पहले ही अपनी ज़िंदगी को संवार लो। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तो अज़ीज़ान गिरामी, कुरान का ये ऐलान है कि सारे के सारे इंसान घाटे में हैं, इल्लल्लज़ीना आमनू, सिवाय उन लोगों के जो ईमान ले आए। यानी ईमान वो दौलत है जो कामयाबी की जानिब आपको लेके जाती है। यानी इल्ला से पहले की जिंदगी अलग है, इल्ला से पहले की जिंदगी अलग है। और इसके लिए सादिक़ आले मोहम्मद इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ये इल्ला के बाद कामयाबी शुरू क्यों होती है, वो सादिक़ आले मोहम्मद की ज़बानी मैं आपकी समातों की नज़र कर रहा हूँ कि इमाम से पूछा गया
کہ الا الذین آمنوا سے کون مراد ہے؟ تو امام نے فرمایا یہاں الا الذین آمنوا سے مراد ولایت علی ابن ابی طالب ہے، یعنی ولایت علی ابن ابی طالب کہہ کے مولا نے بتا دیا کہ سب کچھ تمہارے پاس آ جائے، اگر ولایت علی نہیں ہے تو دنیا تمہیں فائدے مند کہے گی لیکن شریعت تمہیں خسارے میں کہے گی۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر۔ تو ولایت علی ابن ابی طالب انسان کی کامیابی کی کنجی ہے، اور یہ صرف دنیا کی کامیابی نہیں، آخرت کی بھی کامیابی کی کنجی ہے۔ اب دیکھیے خزانے سے بات میں نے شروع کی تھی، تو ولایت علی ابن ابی طالب وہ خزانہ ہے، لفظوں پہ غور کریے گا، خزانے کو معمولی نہ سمجھیے گا، اس لیے کہ اللہ نے حدیث قدسی میں فرمایا کہ کنتو کنزا مخفیا، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا میں اپنے کو پہچنواؤں تو میں نے محمد والے محمد کو خلق کیا۔ تو عزیزان گرامی علی ایک خزانے کا نام ہے۔ آپ کو معلوم ہے اگر خزانہ مل جائے تو ساری پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں آدمی کو، ہوتا ہے یا نہیں ہوتی ہے؟ تو علی وہ خزانہ ہے کہ جب اسے پالو گے تو دنیا کی بھی پریشانیاں رخصت ہوں گی اور آخرت کی نعمتیں تمہارا استقبال کریں گی، لیکن شرط یہ ہے علی ولی اللہ کے خزانے تک آ جاؤ۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک ایک نعرہ حیدر، یا علی، نعرہ سلوى، اللہم صلی۔ اور یہ ولایت کا خزانہ آپ کو معلوم ہے کہ واقعاً جنہوں نے ولایت کے خزانے کو قبول کیا تو کوئی سلمان بنا، کوئی ابوذر بنا، کوئی مقداد بنا، تو خزانہ اگر مل جائے تو دنیا بھی سنورتی ہے، آخرت بھی سنورتی ہے۔ دنیا میں سلمان ایمان کے 10ویں درجے پر، ابوذر 9ویں درجے پر، مقداد 8ویں درجے پر پہنچے، اور زمانے کو بتا دیا اگر ولایت دل میں آ گئی تو دنیا بھی تمہیں جو ہے علیہ السلام کہے گی اور آخرت میں فرشتے استقبال کریں گے۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر۔ اور جن لوگوں نے انکار کیا، غدیر سے لے کے پورا آپ دیکھ جائیے کہ ان کا حشر کیا ہوا۔ تو ولایت علی ابن ابی طالب کیا ہے؟ خزانہ ہے۔ یہ خزانہ ہر ایک کے حصے میں آتا بھی نہیں ہے، اس لیے طیب و طاہر خزانہ ہے۔ اس خزانے کو قبول کرنے کے لیے نسل کا طیب و طاہر ہونا ضروری ہے۔ جہاں نجاستیں ہوں گی، خباثتیں ہوں گی اور رجس ہوگا، وہاں یہ ولایت کا شجر جو ہے آنے والا نہیں ہے۔ لہٰذا پہلے نسلوں کی طہارت دیکھیے، پھر علی ولی اللہ کی کرامت دیکھیے۔ ایک اور صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر۔ تو عزیزان گرامی پہلی منزل جو بتائی قرآن نے کہ سارے کے سارے انسان گھاٹے میں ہیں، الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لے آئے، یعنی کہ ولایت علی ابن ابی طالب اور اولاد علی کی ولایت کے قائل ہیں، علی ولی اللہ کی منزل تک آ گئے ہیں۔ دوسری منزل وعملوا الصالحات۔ اب یہاں ذہنوں پہ زور دیجئے کہ عمل صالح جتنے بھی نیک عمل ہیں جو خوشنودی پروردگار، خوشنودی رسول اکرم، خوشنودی مولائے متقیان اور اہل بیت ہے، وہ کیا ہے؟ عمل صالح ہے۔
ہم یہاں فرش اعضا پہ بیٹھے ہیں، توجہ چاہتا ہوں، فرش اعضا پہ بیٹھے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں؟ عمل صالح بجا لا رہے ہیں۔ ارے کائنات کا سب سے عظیم عمل صالح اگر کوئی ہے تو وہ فرش اعضا سید الشہداء ہے، اس لیے کہ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں فرشتے بھی آتے ہیں، معصوم اہل بیت بھی آتے ہیں، 1,24,000 انبیاء بھی آتے ہیں۔ تو ایسی جگہ بیٹھ کے جو عمل کیا جائے بلا شک و شبہ وہ عمل قابل قبول ہے، تو وہ عمل ہے کہ جو قبول کی سند بھی ہمیں مل جاتی ہے۔ ایک اور صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ تو عزیزان گرامی، ایمان اور عمل صالح، لیکن اگر انسان علی ولی اللہ سے دور ہے تو وہ ذلیل ضرور ہوگا، علم اس کے پاس کتنا ہو لیکن وہ ذلیل و رسوا ضرور ہوگا۔ لیکن اگر علی کا چاہنے والا ہو تو شہنشاہوں کا دربار ہو، فرعونوں کا دربار ہے، بادشاہوں کا دربار ہو، ظالموں کا دربار ہو، علی کا چاہنے والا کبھی شرمندہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ دربار اور درباریوں کو شرمندہ کرتا ہے اور خود سینہ تان کے کہتا ہے کہ دیکھو میں غلام علی ہوں، دنیا ہمیں ذلیل نہیں کر سکتی۔ اس لیے کہ ابن زیاد کا دربار آپ کو معلوم ہے نا کہ جب مختار کو بلایا گیا اور قتل کا فتویٰ دے دیا گیا، مختار نے کہا تو ہمیں قتل نہیں کر سکتا، اسی کو تو ایمان کہتے ہیں۔ کہا کیوں؟ کہا میرے مولا نے کہا ہے کہ جب تک میں حسین کے قاتلوں سے چن چن کے بدلہ نہ لے لوں جب تک مجھے موت آنے والی نہیں ہے۔ یہ مختار کا ایمان تھا۔ سامنے سے آواز آئی کہ میں تمہارے امام کے قول کو جھٹلا کے رہوں گا، حکم دیا کہ سر و تن میں جدائی کر دو۔ تلوار لے کے ایک شخص آگے بڑھا، پاؤں اس کا زمین پہ ٹھوکر لگی، گرا تو جو تلوار مختار کے لیے لے کے چلا تھا، جو قاتل بن کے آ رہا تھا، خود تلوار اس کے شکم میں تھی۔ یعنی مختار نے ابن زیاد کو دیکھا، ہلکی سی مسکراہٹ، اور بتا دیا ابن زیاد ہم علی ولی اللہ کی منزل میں ہیں، ہمارا یہ عقیدہ ہے موت راستہ بدل دے گی، علی کا غلام راستہ نہیں بدلے گا۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ اور علی کا چاہنے والا علی کا چاہنے والا حکمرانوں کو اس کے دربار میں ذلیل کر کے نکلتا ہے، اس لیے کہ دولت ایمان سے سرشار ہے۔ آپ دیکھیں کہ پھر ابن زیاد کہتا ہے کہ قتل کرو۔ جناب مختار نے کہا کہ یہ تجھ سے نہیں ہو سکتا، کہ اتنے میں کیا دیکھا کہ قاصد آ گیا۔ قاصد آیا، اور کس کا قاصد تھا؟ یزید لعین کا قاصد تھا۔ ابن زیاد کو خط دیا، اس میں لکھا ہوا تھا اے ابن زیاد جیسے ہی یہ خط ملے مختار کو آزاد کر دینا۔ اب یہ خط کیا تھا؟ خط پڑھا، اب ابن زیاد کی پیشانی سے پسینہ ٹپک رہا تھا، مختار تبسم کر رہے تھے۔ یہ پسینہ ٹپکنا بتاتا ہے کہ ہم باطل پہ ہیں، ہم ہار گئے، مختار حق پہ ہے، مختار جیت گیا۔ ایک اور صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ تو یہاں علی کا چاہنے والا موت سے ڈرتا نہیں ہے اگر دولت ایمان ہے، ورنہ اگر دولت ایمان نہیں ہے تو جہاں موت سامنے آتی ہے لوگوں کا خون منجمد ہو جاتا ہے، نفس اپنی دھڑکنوں کو خاموش کر لیتی ہے۔ لیکن اگر علی کی ولایت ہے، جیسے جیسے موت شہادت کی شکل میں آگے بڑھتی ہے نا، اس کا چہرہ گلاب کی طرح کھلنے لگتا ہے۔ بس یہیں پہ ایک منظر آپ کو معلوم ہے، جناب میثم تمار کا واقعہ، کہ میثم کے لیے بھی یہی تھا کہ زبان ان کی کاٹی جائے گی۔ مولا نے کہا کیوں؟ میری محبت میں
میرے بیان کو سن کے جو دشمن ہوں گے وہ اتنے پریشان ہو جائیں، کہیں گے زبان کاٹ دو تاکہ علی کا ذکر رک جائے۔ ارے انہیں کیا معلوم کہ اس ذکر کو تم کیا روکو گے جس کا ذکر اللہ کر رہا ہے، قرآن کی سائری آیتیں کہہ رہی ہیں، سید الانبیاء کر رہا ہے، اس کے ذکر کو روکا نہیں جا سکتا۔ لہذا جب جناب میثم کو سولی پہ لٹکایا گیا تو لوگ ہر دور میں رہا ہے کہ کچھ چاہنے والے ہوتے ہیں، کچھ تماشائی ہوتے ہیں۔ لوگ آئے، دیکھ رہے منظر، کہا کیا منظر دیکھ رہے ہو؟ جاؤ قلم و کاغذ لے کے آؤ اور میں اپنے مولا کے فضائل سناتا ہوں، مولا کے مناقب سناتا ہوں، اسے تحریر کر لو، آنے والی نسلوں تک یہ فضائل و کمالات کا سمندر بہاتے رہنا۔ لوگ قلم و کاغذ لے کے آئے، میثم تمار علی کے فضائل بیان کر رہے ہیں۔ ایک شخص دوڑا دوڑا آیا، کہا ابن زیاد غضب ہو گیا۔ کہا کیا ہو گیا؟ کہا کہ سولی پر لٹکایا جسے گیا تھا، جملے پہ غور کریے گا، جسے سولی پہ لٹکایا تھا کہ زبان رک جائے، علی کے فضائل رک جائے۔ ارے یہ ایسا چاہنے والا ہے جس نے سولی کو منبر بنا دیا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں منبر چھین لو فضائل علی رک جائے گا۔ ارے فضائل علی رکتا نہیں ہے، کبھی پالان شتر کو منبر بنایا جاتا ہے، کبھی سولی کو منبر بنایا جاتا ہے اور علی کا فضائل بیان کیا جاتا ہے۔ تو ایک مرتبہ ابن زیاد نے کہا کہ جاؤ میثم کی زبان کاٹ دو۔ ابھی اس نے کہا تھا کہ تمہارے مولا کے قول کو جھٹلاؤں گا، ان کی زبان نہ کاٹو، لیکن جب علی کے فضائل کا سمندر میثم نے بہانا شروع کیا تو حکم دیا کہ جا کے زبان کاٹ دو۔ کہ ایک مرتبہ ایک شخص خنجر لے کے آگے بڑھا، اب وہ آگے بڑھا، تاریخ آپ پڑھیے تو ایسا لگتا ہے کہ جس کی زبان کاٹنے جا رہا ہے وہ مطمئن ہے، جو زبان کاٹنے جا رہا ہے وہ مضطرب و بے چین ہے۔ ارے قاتل کا اضطراب بتا رہا ہے کہ ہم باطل ہیں، زبان مسکرا کے کٹانے والا بتا رہا کہ ہم حق کے ماننے والے ہیں۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ تو عزیزان گرامی، ایمان اگر ہے تو اللہ آپ کو جس شہر میں لوگ جاننے والے نہ بھی ہوں آپ کو عزت دی جائے گی۔ ایک واقعے کے ذریعے سے بات کو میں اپنی سمیٹ رہا ہوں۔ جناب علامہ حلی سب جانتے ہیں، رحمت اللہ علیہ، شیعہ کا ایک ستون، کہ ایران کا ایک بادشاہ تھا جس کا نام تھا خدا بندہ۔ اس نے غصے میں، اسی لیے شریعت نے غصے کو حرام قرار دیا ہے، غصے میں اپنی بیوی کو طلاق 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 3 بار کہنا تھا کہ اب تو تیر کمان سے نکل گیا۔ دوسرے دن دربار میں آیا، پریشان ہے، مستر ہے، ادھر ٹہل رہا ادھر ٹہل رہا۔ وزیر آگے بڑھا، جناب خیریت تو ہے، مزاج بخیر ہیں؟ کہا کیا مزاج بخیر؟ کل ایسا ایسا ہو گیا اس لیے میں پریشان ہوں۔ اس نے کہا دنیاوی کوئی پریشانی ہوتی تو میں نجات دلانے کی کوشش کرتا، یہ پریشانی آپ کی شرعی ہے، لہذا ایسوں کو بلانا پڑے گا جو دین کی سمجھ رکھتے ہوں، شریعت کی سمجھ رکھتے ہوں۔ لہذا بلانا شروع کیا اس نے۔ بلائے گئے چاروں اماموں کے جو چاہنے والے تھے، چاروں مسلک والوں کو بلایا گیا۔ پوچھا بھائی ایسا ایسا مسئلہ ہے، اس کا جواب کیا ہے؟ کہا بس اب اس کا جواب تو یہی ہے کہ آپ کو اپنی عزت کو پامال کرنا پڑے گا۔ میں لفظوں کو احتیاط، تو دوسرے سے پوچھا تو ان کا بھی یہی جواب، تیسرے سے پوچھا ان کا بھی یہی جواب، چوتھے سے پوچھا اس کا بھی وہی جواب۔ تو ایک مرتبہ خدا بندہ بادشاہ نے کہا کہ اسلام تو تحفظ ناموس کی بات کرتا ہے، اسلام تو تحفظ ناموس کی بات کرتا ہے، اور یہاں تو ناموس کی عزت کی پامالی ہو رہی ہے۔ لہذا وزیر سے کہا کہ یہ بتاؤ کہ کیا کوئی اور بھی فقہ کے ماننے والے ہیں؟ خاموشی تھی، جتنے تھے بڑے بڑے
तो एक शख्स वहीं बैठा था, कहने लगा जनाब ये सिर्फ 4 फ़िक़ा वालों को बुलाया गया है, एक फ़िक़ा और पाई जाती है, इन लोगों ने उन्हें नहीं बुलाया और मसले का हल चाहते हैं तो उन्हें बुलाया जाए। तो कहा ठीक है बुलाया जाए। तो कहा लेकिन वो इस वक्त ईरान में बादशाह ईरान का था। तो कहा कहाँ? कहा कि इराक़ से बुलाना पड़ेगा, हिल्ला में रहते हैं। खैर बादशाह का मामला, ख़तों के दावत तेज़ गए, लेके आए, यहाँ तक कि दरबार सजाया गया। तवज्जो फरमाइएगा, इज्जत और ज़िल्लत, दरबार सजा, सारे बड़े बड़े इमामों के मानने वाले आके बैठ गए। अल्लामा मजलिसी, और वाक़ई अली का चाहने वाला जब आता है तो अंदाज अलग होता है, और अंदाज और उसकी शान निराली होती है, चेहरे पर रोब दबदबा होता है, इसलिए अली का चाहने वाला है, गालिब कुल्ले गालिब का चाहने वाला है। तो अज़ीज़ान गिरामी, अब अल्लामा हिल्ली जब आए तो अंदाज क्या है? पहले नालैन को उतारा, नालैन को हाथ में लिया, लेके दरबार में चले। अब वो लोग देख के हंस रहे हैं, हमने नालैन बाहर उतार दी, ये नालैन लेके यहाँ आ रहे हैं। राफजियों के बहुत बड़े आलिम हैं, लेकिन इतनी भी उन्हें तहजीब नहीं है। लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम कि जिस तरह हमारे मासूम जब अमल करते थे, कभी कभी लोग कहते थे मासूम ऐसा अमल, लेकिन जब बाद में बात समझ में आती थी तब बात समझते थे कि बिल्कुल जो किया सही किया। लेकिन जो पहले बोल देते हैं वही जलील और रुस्वा हो जाते हैं। उसके बाद में आगे बढ़े, सलामुन अलैकुम, शरीयत का जो हुक्म है कि लोग बैठे थे सलाम करके दाखिल हुए, और इधर उधर नज़र डाली, कहीं जगह नज़र ना आई, बादशाह की बगल में जगह खाली थी, बैठ गए। तो कहा अरे राफजियों को देखिए, इनको इतना भी नहीं मालूम कि बादशाह के सामने आए हैं। अब देखिए यहाँ से फ़िक़्ह जाफ़री के इल्म का कमाल, बाबे मदीनतुल इल्म पे सर झुकाने वाला कितना इल्म की कमाल की मंजिल में होता है कि जैसे ही कहा बादशाह के सामने झुके नहीं। कहा कि अल्लाह ने बंदों के आगे सजदे को हराम करार दिया है, लिहाजा शरीयत का हुक्म है बंदों पर सलाह, तो चाहे वो शहंशाह हो चाहे वो रियाया हो, सब पर सलाम किया जाएगा। कहा अच्छा ये बताओ कि बादशाह का कोई पास व लिहाज आपने नहीं किया? बादशाह की बगल में जाके बैठ गए। कहा कि हम जिस शरीयत को मानते हैं उस शरीयत का हुक्म यह है, हमारे नबी का पैगाम यह है कि जब किसी बज़्म में जाओ तो ये नहीं कि हम यहाँ बैठेंगे, किसी को उठाएंगे तब बैठेंगे, नहीं, जाओ जिस जगह खाली मिले वहाँ पर बैठ जाओ। तवज्जो फरमा रहे, जिस जगह खाली मिले वहीं पे बैठ जाओ। तो जब मैं दाखिल हुआ सारी कुर्सियां पुर थी, मैंने नज़र डाली बादशाह के बगल वाली कुर्सी खाली थी, मैं आके बादशाह के बगल में बैठ गया। कहा अच्छा ये सब तो बातें हो गई, ये बताइए तो तहजीब के ख़िलाफ़ है, यहाँ लोग बैठे हैं, नालैन बाहर उतार के आए हैं और अपनी नालैन शरीफ आप अपने हाथ में लेके आए हैं। बादशाह ने कहा भाई इन लोग का सवाल है, जवाब दीजिए। कहा हुजूर वाला यहीं तवज्जो फरमाइएगा। कहा हुजूर वाला मसला ये है, मैं इसलिए अपनी नालैन लेके आया कि मुझे हनफी मसलक वालों से ख़तरा था, बरादरान से ख़तरा था कि कहीं हमारी नालैन चोरी ना हो जाए, अरे चोरी न हो जाए। कहा क्यों? कहा हमने सुना है कि रसूलुल्लाह की जूतियां मस्जिद के दरवाजे से सरकार ने गायब कर दी थी। ये सुनना था कि तमाम हनफी मसलक के मानने वाले बिफर गए, गलत बयानी है, इफ्तिरा है, झूठ है। तो जनाब अल्लामा हिल्ली ने कहा कि मुझसे शायद इश्तिबा हो गया है, वो इमाम अबू हनीफा नहीं थे, इमाम शाफई थे। जैसे इतना कहता था अब ये मसलक वाले उड़ गए। फिर कहा शायद मुझसे गलती हो गई, इमाम मालिक, फिर इमाम मालिक के चाहने वाले बिफर गए। तो कहा चलो तीन के नहीं तो पक्का ये है कि अहमद बिन
ہمبل رہے ہوں گے. یہ سننا تھا ان کے مسلک والے. توجہ فرمائیے گا, ان کے مسلک والے کھڑے ہو گئے. ہمارے اماموں پر یہ افطرا جھوٹ باندھ رہے ہیں, الزام لگا رہے ہیں. جب یہ کہنے لگے اور ساتھ ساتھ یہ کہہ رہے ہیں, پہلے نے کہا کہ نبی کی وفات ہوئی تو تھے ہی نہیں, 70 سال بعد وہ پیدا ہوئے. دوسروں نے کہا کہ نبی کی وفات کے وقت تھے ہی نہیں, 82 برس کے بعد آئے. تیسرے والوں نے کہا کہ 110 برس کے بعد آئے. اور چوتھوں نے کہا کہ 150 برس کے بعد پیدا ہوئے. تو ایک مرتبہ علامہ ہلی نے کہا کہ تم دین محمد کا مانتے ہو تو شریعت بھی محمد کی لینا پڑے گی. بادشاہ نے کہا کہ وہ کیسے؟ کہا اس لیے کہ دین تو محمد کا مانتے ہو. بادشاہ نے کہا ہاں. تو کہا کہ مسئلے کا حل چاہتے ہو تو محمد کی شریعت بھی لینے پڑے گی. تو اب ابھی تم نے سن لیا جن لوگوں کی فقہ آپ نے سنی ہے, کوئی 70 سال بعد, کوئی 82 سال بعد, کوئی 110 سال کے بعد, کوئی 150 سال کے بعد. تو اب یہ تمہارے اوپر ہے کہ 200-150 سال بعد آنے والوں سے شریعت لینی ہے یا شریعت اس کی لینی ہے جو کعبے میں آیا, آنکھیں کھولی رسول کی آغوش میں, پہلی گھٹی لعاب رسول اور رسول کی آنکھ بند ہوئی, اس کی آغوش میں اسے علی ابن ابی طالب کہتے ہیں. تو اب یہ تمہارے اوپر ہے, علی سے شریعت لینی ہے یا ان سے شریعت لینی ہے. ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر. بس بات کو سمجھ. تو عزیزان گرامی, اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فر. تو عزیزان گرامی, مولا کا نوکر آیا دربار غیروں کا, سارے علماء غیر, تماشائی غیر, لیکن ایک علی والے نے پورے دربار کو ہلا دیا اور بتا دیا کہ فاتح خیبر کے چاہنے والے جہاں جاتے ہیں وہاں لرزہ پیدا کر کے بتا دیتے ہیں ہم بھاگنے والوں کے چاہنے والے نہیں ہیں, میدان میں جم کے لڑنے والوں کے ماننے والے ہیں. ایک اور صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر. اب یہاں پہ خوبصورت نتیجہ, اور یہ بادشاہ جو تھے شیعہ نہیں تھے. اب علامہ ہلی نے کہا اب آپ کے اوپر ہے. کہا اب آپ کے اوپر کیا, ہمیں وہی والی شریعت چاہیے, فقہ چاہیے جو پیغمبر کی فقہ ہے. تو کہا ٹھیک ہے, اگر اس فقہ میں آتے ہو تو اب شریعت کا قانون ہے کہ تمہارا طلاق مانا نہیں جائے گا, کہ جب بھی طلاق دیا جائے غصے کے عالم میں نہ دیا جائے, جب طلاق دیا جائے عربی کے صیغے ادا کیے جائیں, جب طلاق دیا جائے عادل گواہوں کا ہونا ضروری. کہا اس میں سے کچھ نہیں تھا. تو کہا جاؤ تمہارا طلاق نہیں ہوا, تمہاری بیوی اسی طرح سے تمہاری ہے, بس یہ سننا تھا. کہا میں اس فقہ پہ اعتقاد و یقین کے ساتھ ایمان لاتا ہوں, مجھے آگے کا کلمہ پڑھاؤ. اب علامہ ہلی نے کہا کہ محمد رسول اللہ سے آگے بڑھو اور کہو علی ولی اللہ. ایک نتیجہ دے دوں یہاں پہ کامیابی کا کہ جب تک علی ولی اللہ سے دور تھے, ارے بیوی ہاتھوں سے جا رہی تھی, جیسے ہی کہا علی ولی اللہ, ارے جاتی ہوئی زوجہ کو شریعت نے واپس کر کے بتا دیا علی ولی اللہ فائدے کا سودا ہے, گھاٹے کا نہیں. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد. اور علی کے چاہنے تو علی ولی اللہ کہا, فائدہ دیکھا آپ نے. اور اس کے بعد انہوں نے کہا یہ سارے مسلک اپنی جگہ, میں آج سے شیعہ ہو گیا. اب سوچئے جب بادشاہ شیعہ ہو گیا تو رعایا ساری کی ساری سب شیعہ ہو گئی. تو یہ علی کے چاہنے والے ہیں. تو عزیزان گرامی, قرآن نے کیا کہا کہ سارے کے سارے انسان
گھاٹے میں ہیں سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لے آئے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. ایمان لائے عمل صالح بجا لاتے ہیں اور حق و صبر کی ایک دوسرے کو وصیت و نصیحت کرتے رہتے ہیں. تو آپ سوچئے علامہ ہلی کا یہ عمل صالح، اس سے بڑا عمل صالح اور کیا ہوگا کہ بادشاہ کے ساتھ ساتھ پوری رعایا جو ہے ہدایت کی جانب آ گئی. اور عزیزان گرامی پھر آگے بات بڑھتی ہے اور حق اور صبر کی وصیت کی. آپ دیکھیں ہمارے جتنے ائمہ گزرے ہیں سب کا طریقہ یہی رہا ہے کہ حق آگے بڑھاتے رہے، وقت آیا صبر کرتے رہے، اور جتنے ان کے چاہنے والے ہیں ان کا بھی یہی دستور رہا ہے. اور آپ کو معلوم ہے سب سے بڑا حق، ایک جملے میں کہہ کے بات کو آگے بڑھا رہا ہوں، سب سے بڑا حق جس کی وصیت ہمیں آپ کو سب کو کرنی چاہیے، اس حق کو کہتے ہیں علی ابن ابی طالب. اس لیے پیغمبر نے کہا کہ علی حق کے ساتھ ہیں، حق علی کے ساتھ ہے. ایک جملے میں بات کو آگے بڑھا رہا ہوں، یعنی یہ مان لو علی سب سے بڑے حق کا نام ہے. اب جہاں جہاں علی ہوں گے وہاں وہاں حق ہوگا. جو علی کے مخالف ہوں گے وہ باطل پر ہوں گے. علی حق پر سقیفہ باطل، علی حق پر استخلاف باطل، علی حق پر شورا باطل، علی حق پر مد مقابل جمل میں آنے والے باطل، علی حق پر مد مقابل صفین میں آنے والے باطل. یعنی علی حق ہے، علی کا مد مقابل باطل ہے. ایک اور صلوات پڑھے محمد و آل محمد. یا ماشاءاللہ سلامت رہو، جیتے رہو. تو عزیزان کے سب سے بڑا حق تو اب یہ حق کیا ہے؟ ہمیں نسل در نسل اس حق کو آگے بڑھانا ہے. آپ کو معلوم ہے جس شہید کی بارگاہ میں ہم بیٹھے ہیں اللہ رحمت نازل فرمائیں، سب سے بڑا جو کام انہوں نے کیا ہے یہی حق کی وصیت تھی. وصیت کی جاتی ہے تو یا تو زبانی تقریری ہو یا تحریری ہو. تو آپ کو معلوم ہے احقاق الحق ہو، مجالس المومنین ہو، یہ تمام کیا ہے؟ محمد والے محمد کی فضیلت. یعنی یہ حق کی وصیت صبح قیامت تک کے لیے ہے. یعنی جو حق بیان کرتے ہیں اور حق کی وصیت کرتے رہتے ہیں تو اللہ انہیں ہمیشہ زندہ رکھتا ہے. یہی وجہ ہے کہ جس نے قتل کیا اس کا آج کوئی نام لینے والا نہیں، لیکن جو حق کو بیان کرتے ہوئے حق کی وصیت کر کے چلا گیا وہ کل بھی زندہ تھا، وہ آج بھی زندہ ہے، قیامت تک زندہ رہے گا. اور یہ آج اتنا بڑا مجمع نذرانے عقیدت کے پھول جو چڑھانے کے لیے جمع ہے وہ بتا رہا ہے کہ شہید کبھی مرتا نہیں ہے، وہ ہمیشہ زندہ رہتا ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. بس میں نے بات کو تمام کر دیا، موصوف تشریف لا چکے ہیں. تو عزیزان گرامی یہ سورہ جو ہے آپ دیکھیں کہ اللہ سے پہلے گھاٹے والوں کا تذکرہ کیا گیا ہے. یعنی علیون ولی اللہ سے پہلے والے جتنے ہیں، لفظ پہ غور نہیں کیا، علیون ولی اللہ سے پہلے والے جتنے ہیں سب خسارے میں ہیں، سب باطل پر ہیں. میں نہیں کہہ رہا ہوں علیون ولی اللہ سے پہلے پیغمبر کے بعد جو آئے وہ حق پر نہیں تھے، میں نہیں کہہ رہا ہوں. امام شافعی نے کہا کہ علی حبہ الجنہ قسیم النار والجنہ امام الانس والجنہ وصی مصطفیٰ حقا. یعنی حق میں اگر کوئی پیغمبر کا وصی ہے وہ علی ابن ابی طالب ہے. اب باقیوں کو آپ کی مرضی ہے کیا تسلیم کرتے ہیں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. تو عزیزان گرامی حق اور صبر کی وصیت اور نصیحت یہ ہمارے ائمہ نے کیا، ہمارے بزرگ
علماء نے کیا، اور شریعت کا بھی یہ قانون ہے کہ ہر انسان کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس کی وصیت ہمہ وقت اس کے سرہانے تیار ہونا چاہیے، اس لیے کہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ تو آئیے، اگر مکمل اس سورے کی پوری تفسیر ہمیں کہیں ملتی ہے تو وہ ایک میدان ہے جسے کربلا کا میدان کہتے ہیں کہ والعصر، چاہے زمانہ لیجئے یا وقت عصر، یعنی اللہ قسم کھا رہا ہے اس وقت عصر کی کہ جو حسین کا وہ سجدہ آخر تھا، جو شریعت کا محافظ تھا، دین کا محافظ تھا، لا الہ الا اللہ کا محافظ تھا، 1,24,000 نبیوں کا محافظ تھا، اللہ نے اس وقت کی قسم کھا کے بتا دیا اب صبح قیامت تک یہ دین و شریعت جو کچھ باقی ہے وہ فاطمہ کے لال کے ایک سجدے کی بنا پر جو وقت عصر فاطمہ کے لال نے ادا کیا، تو عصر کے وقت کی قسم سارے کے سارے انسان گھاٹے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہر دور میں یہ نظر آیا ہے، اکثریت ہمیشہ گھاٹے میں رہی ہے، اقلیت ہمیشہ فائدے میں رہی ہو، چاہے وہ رسول اللہ کا زمانہ رہا ہو، مولائے کائنات کا زمانہ رہا ہو، امام حسن کا زمانہ رہا ہو، امام حسین کا زمانہ رہا ہو۔ اس لیے اکثریت امام کے مخالف میں تھی، ادھر 72 نفوس تھے، لیکن ادھر سب کے سب جو تھے مومن تھے، عمل صالح بجا لانے والے تھے، وتواصوا بالحق والصبر کی منزل پہ تھے، ارباب غم۔ اور پوری مفسر اگر تفسیر ہے اس سورے کی تو کربلا کا میدان، پورے واقعے پہ نظر ڈالیں، ایک ایک جزیات کی تفسیر کرتا ہوا کربلا نظر آئے گا۔ اور قسم خدا کے فاطمہ کے لال نے امتحانات کی منزل سے گزرتے ہوئے کربلا کے میدان میں وہ قربانیاں دیں کہ جہاں نبیوں کے قدم رکنے والے نہیں تھے۔ عظیم قربانی دی امام نے، کبھی برابر کے بھائی کے کٹے ہوئے بازو اٹھائے، کبھی ششماہے کے گلے سے تیر نکالا، کبھی بچپن کے دوست حبیب کا جنازہ لے کے آئے، لیکن ارباب غم فاطمہ کے لال پر قیامت کا وقت آن پڑا کہ جب 18 برس کا جوان جو ہم شبیہ پیغمبر تھا آ کے کہتا ہے بابا مجھے مرنے کی اجازت دے دیجئے۔ ایک مرتبہ حسین نے پاؤں سے لے کے سر تک علی اکبر کو دیکھا، ارے علی اکبر کو نہیں دیکھ رہے تھے، علی اکبر کی جوانی میں نانا کی زیارت کر رہے تھے۔ جزاکم ربکم خیر الجزا، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سید الشہداء کے۔ ارباب غم کہا میرے لال میں تمہیں کیسے مرنے کی اجازت دے دوں، تم تو میرے نانا سے مشابہ ہو، جب نانا کی زیارت کرنا ہوتی تھی تمہیں دیکھ لیتا تھا، لیکن اصرار علی اکبر بڑھا تو امام نے کہا کہ جاؤ پہلے اس پھوپھی سے اجازت لو، ارے جس نے 18 برس تمہیں پالا ہے۔ علی اکبر پھوپھی کے قریب آئے، سر کو جھکا کے بیٹھ گئے۔ میری مائیں بہنیں توجہ سے ان جملات کو سنیں کہ جب علی اکبر آئے ہیں سر جھکا کے بیٹھے، جس نے 18 برس پالا ہے، زینب کی نظر گئی میرے لال پھوپھی سے کوئی ایسا سوال نہ کرنا، اے میرے لال کربلا کا دشت ہے، اے میرے لال یہ صحرائے کربلا ہے، ظالموں سے بھرا ہوا ہم نرغے آدھا میں ہے، میں علی کی بیٹی ہوں، جعفر طیار کی بہو، اے میرے لال جو بھی مانگنا۔ کہا پھوپھی اماں یہ بتائیں کہ آپ کی نظر میں میرے بابا کا مرتبہ زیادہ ہے یا علی اکبر کا؟ ایک مرتبہ زینب نے کہا ارے میں اپنے جتنے بھی بچے ہوں سب کو اپنے بھیا پر قربان کر دوں۔ کہا فاطمہ کی اولاد اور کجا میری اولاد؟ کہ ایک مرتبہ علی اکبر کہتے ہیں پھوپھی اماں تو پھر فاطمہ کے بیٹے پہ اپنے بیٹے کو قربان کر دو۔ ارے زینب نے کہا خدا حافظ کہنا آسان، لیکن اس دل سے پوچھو جس نے 18 برس پالا ہو، ارے موت کی آغوش میں اس کڑی الجوان کو بھیج رہی ہے۔
अली अकबर आए, माँ से भी रुखसत हुए, बहनों से भी रुखसत हुए, बस चंद जुमले, मजलिस तमाम है। रबाब का बीवी ज़ैनब को पुरसा अली अकबर का दे लीजिए, उम्मे लैला को पुरसा दे लीजिए। रबाब गम आए बाबा के पास, रुखसत हो के चले। तारीख़ ने लिखा, जब जुमला लिखा है कि तारीख़ ने कहा जब अली अकबर चले हैं तो इमाम अपनी जगह पर रुक न सके। अली अकबर जैसे जैसे घोड़े को तेज़ कर रहे थे, फातिमा के लाल के कदम की रफ्तार बढ़ रही थी। अली अकबर ने महसूस किया कोई आ रहा है, मुड़ के देखा, वो सही बाप जिसकी चचा के मरने से कमर टूट चुकी है, पीछे पीछे आ रहा है। अली अकबर घोड़े से एहतराम पदर में नीचे आए, हाथों को जोड़ा, बाबा आप इजाज़त दे चुके हैं, फिर मेरे पीछे आने का सबब क्या है? अरे वक्त के इमाम ने औलाद वालों जब जुमला कहा, ए मेरे लाल, अगर तुम साहिब औलाद होते ये सवाल न करते, जाओ मेरे लाल, खुदा हाफिज़। अरे बाप को क्या दर्द होता है जब बेटा मौत की जानिब जाता है। और अली अकबर जा रहे हैं, लेकिन हुसैन और अली अकबर में कुछ गुफ्तगू हो रही है जिसे ज़ैनब ने दर खैमे से देख लिया। इमाम रुखसत करके आ गए। ज़ैनब ने कहा भैया अकबर ने आपके कान में कुछ कहा, औलाद वालों का मजमा है। कि एक मरतबा हुसैन ने कहा ज़ैनब न पूछो कि अकबर ने क्या कहा भैया आपको हक़ की कसम है बता दीजिए। एक मरतबा हुसैन की आंखों में आंसू आया, ए ज़ैनब दस्तूर दुनिया बदल गया। ये ज़ैनब अब तक का दस्तूर था, बाप बेटों से वसीयत करता था, लेकिन आज मेरे 18 बरस के कड़ियल जवान ने मुझको वसीयत, ए बाबा मेरी शाहबा आराम का ख्याल अरबाब दिला गए जिसने आपको जहमत दी। हम ये आंसू आप रोमाल फातिमा में जा रहे हैं, मैं कोताही न कर। अरे ये रोमा की जीनत भी है और फातिमा खलीला लाल का जख्म का अरबाब अली अकबर मक्तल में और बिला हुआ नज़े की अकबर ने कहा बाबा आखिर कबूल आने की जरूरत है। अरबा इख्तिसार के दरबार को आगे बढ़ा, आवाज गई, इमाम जमीन गिरे, फिर आगे बढ़े, अब गिरे, आप उठे, जमीन कदम को पकड़ ले, ए फाकेलाल आ जा रहे। अब के बेटे ने बुलाया और हुर जा रहा तो आपने रोका था, और जमाने के जला सही बच जाता। ए आइए जज़ा खैर जज़ा ने मजलिस को तमाम ज़ादारों फाल किसी तरह अली आने पहुंचा, सफर लिया। एक माँ बड़े से अपने अली देखा, महसूस किया सीने पर है, कहा मेरे लाल सीने में है। बाबा नेज़े की उठ गई है, फातिमा के लाल अकबर का सारे करबला पे रख, औलाद वालों अपने बेटा गोश में रखता है का तकाजा उसने यही किया। अरे मजलूम रेगजा पे बेटे का खा जो हम पैगंबर था। फातिमा काल अली अकबर के पहलू में आया और उसके बाद दो जानों होके बैठ गए, दो जानों होके बैठे और अपना बायां हाथ जमीन कर सीने में है। बाबा नेज़े की उठ गई है, फातिमा के लाल अकबर का सारे करबला पे रख, औलाद वालों अपने बेटा गोश में रखता है का तकाजा उसने यही किया। अरे मजलूम रेगजा पे बेटे का खा जो हम पैगंबर था। फातिमा काल अली अकबर के पहलू में आया और उसके बाद दो जानों होके बैठ गए, दो जानों होके बैठे और अपना बायां हाथ जमीन कर पहलू में आया और उसके बाद दो जानों होके बैठ गए, दो जानों होके बैठे और अपना बायां हाथ जमीन कर पे रखा। बस मेरी जानिब देखिए, मजलिस तमाम है कि बाएं हाथ को जमीन करबला पे रखा, आस्तीनों को हुसैन चढ़ा चुके हैं, फिर दाएं हाथ को आगे बढ़ाया, अली अकबर का खूबसूरत हाथ हटाया। हाथ जो हटा, अरे चांद सा सीना, सीने में जख्म में नेज़े की यानी, अरे बाप का दिल मुंह को आ गया। एक मर्तबा फातह खैबर के लाडले ने नेज़े की यानी को पकड़ा
نیزے کی انی کو پکڑا، بس اب مجھے نہیں معلوم کہ حسین نے کیا کہا، بس زمانے نے اتنا سنا حسین کہہ رہے تھے یا علی یا علی یا علی۔ اب مجھے نہیں معلوم نجف والے علی کو آواز دے رہے تھے اے بابا ارے آ جاؤ بیٹا امتحان سے گزر رہا ہے، یہ آواز دے رہے تھے اے میرے لال اکبر ارے تھوڑا صبر کرو، باپ ابھی نیزہ کہے چلے گا، ارے یا علی کہہ کے نیزہ کھینچا، نیزے کے ساتھ کلیجہ نکل آیا، حسین نے منہ پہ منہ رکھ دیا یا بنیا بعدو کا لفا اے میرے لا تیرے با اس زندگانی دنیا خاک ہے خاک ہے، واگ برا والیا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلب۔ پروردگار جو محمد والے محمد کا واسطہ ہماری اس مختصر ادا کو قبول فرما، حاضران مجلس کی شرعی جائز حاجتوں کو پورا فرما۔ پروردگار ہماری ناصموں کو رومال فاطمہ الزہرا میں جگہ مرحمت فرما، ہمارے ناصموں کو ہماری نجات کا ذریعہ قرار دے۔ پروردگار تجھے محمد والے محمد کا واسطہ ہم سب کے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو بخش دے۔ جتنے یہاں زائرین آئے ہیں پروردگار ان کی حاجتوں کو پورا فرما۔ پروردگار ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما۔ پروردگار شہید ثالث کی بارگاہ میں جتنے حاجتیں لے کے آئے ہیں شہید کی عظمتوں کا واسطہ ان کی حاجتوں کو پورا فرما۔ ہم سب کو حج و زیارت نصیب فرما۔ ہماری آخری حجت منتقم خون حسین ابن علی کے ظہور میں تعجیل فرما۔